سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ناظم آباد نمبر 1 چاولہ مارکیٹ کے قریب فائرنگ کا واقعہ، فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہو گیا۔ زخمی شخص کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو ناظم آباد نمبر 1 چاولہ مارکیٹ کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتائیں کہ ناظم آباد نمبر 1 چاولہ مارکیٹ کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہو گیا ہے۔ زخمی شخص کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ناظم آباد نمبر 1 چاولہ مارکیٹ کے قریب فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں۔ مبشر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مبشر، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، جیسے کہ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ ناظم آباد میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے اور فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جو ہے وہ زخمی ہو گیا ہے۔ زخمی شخص کو عباسی ہسپتال جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ بات کی جائے شناخت کی تو زخمی شخص کی شناخت جو ہے وہ زوریتی بند امجد علی عمر 30 سال سے کی گئی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ اندھی گولی کا معاملہ جو ہے وہ بظاہر لگتا ہے۔ مزید واقعے کے متعلق جو ہے وہ تفتیش کر رہے ہیں ان کی۔ اچھا مبشر، بتائیے گا کیا ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے؟ جی، تاہم اس حوالے سے فائرنگ کی واقعے کی جو ہے وہ مزید تصدیق سامنے نہیں آئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اندھی گولی کا واقعہ ہے یا ڈکیتی مزاحمت، وہ تفتیش کا عمل جاری ہے۔ اس وقت ابتدائی طور پر بتایا جاتا ہے کہ فائرنگ ہوئی ہے اور ایک شخص جو ہے وہ زخمی ہوا ہے۔ مزید واقعے کے متعلق تفتیش جاری ہے۔ ٹھیک ہے مبشر، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ لانٹھی داؤ چورنگی کے قریب فیکٹری میں آتش زدگی کا معاملہ، 8 فائر ٹینڈرز نے پھیلتے شعلوں پر قابو پا لیا۔ آگ لانٹھی حسینی چورنگی کے قریب کپڑوں کی فیکٹری میں لگی، ملازموں کو بحفاظت نکال لیا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، لانٹھی داؤ چورنگی کے قریب فیکٹری میں آتش زدگی کا یہ معاملہ ہے۔ 8 فائر ٹینڈرز نے پھیلتے شعلوں پر قابو پا لیا ہے۔ آگ لانٹھی حسینی چورنگی کے قریب کپڑوں کی فیکٹری میں لگی، ملازموں کو بحفاظت نکال لیا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ فائر بریگیڈ کی 8 گاڑیاں اور 2 باؤزرز اس وقت موقع پر موجود ہیں، جبکہ متاثرہ یونٹ کے اگلے حصے میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ آگ فیکٹری کے ایک یونٹ میں لگی تھی۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، لانٹھی داؤ چورنگی کے قریب فیکٹری میں آتش زدگی کا معاملہ پیش آیا ہے۔ 8 فائر ٹینڈرز نے پھیلتے شعلوں پر قابو پا لیا ہے، جبکہ ملازموں کو بحفاظت نکال لیا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ لانٹھی حسینی چورنگی کے قریب کپڑوں کی فیکٹری میں لگی ہے۔ آگ فیکٹری کے ایک یونٹ میں لگی، جبکہ متاثرہ یونٹ کے اگلے حصے میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ کی 8 گاڑیاں اور 2 واٹر باؤزرز موجود ہیں۔ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لانٹھی داؤ چورنگی کے قریب فیکٹری میں آتش زدگی کا معاملہ پیش آیا ہے۔ ملازموں کو بحفاظت نکال لیا گیا، جبکہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ 8 فائر ٹینڈرز نے پھیلتے شعلوں پر قابو پا لیا ہے۔ آگ لانٹھی حسینی چورنگی کے قریب کپڑوں کی فیکٹری میں لگی ہے، ملازموں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اس پر بات کر لیتے ہیں، سلمان سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان، اس وقت کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے۔ گاڑیوں نے آگ کو کنٹرول کر دیا ہے، اگلا حصہ مکمل طور پر بجھا دیا گیا ہے، اب پچھلا حصہ باقی ہے۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موجود ہیں، 2 باؤزرز موجود ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ کچھ دیر میں مکمل آگ کے پر قابو پا کر پوری کا مشروع کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے سلمان، اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ میمن گوٹ کی حدود جوکیو گوٹ کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 25 سالہ شخص زخمی ہو گیا، جسے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ میمن گوٹ کی حدود جوکیو گوٹ کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کی گئی، فائرنگ سے 25 سالہ شخص زخمی ہو گیا ہے، جسے جناح اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، فائرنگ سے 25 سالہ شخص زخمی ہو گیا ہے۔ میمن گوٹ کی حدود جوکیو گوٹ کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کی گئی، فائرنگ سے 25 سالہ شخص زخمی ہو گیا، جسے جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو، میمن گوٹ کی حدود جوکیو گوٹ کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ ہوئی ہے، فائرنگ سے 25 سالہ شخص زخمی ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں، مبشر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مبشر، اپڈیٹ کیجیے۔
جی بالکل، جیسا کہ شہر میں مختلف فائرنگ کے واقعات جو ہے وہ آئے روز پیش آتے ہیں. اسی طرح آپ سے کچھ دیر قبل بھی میمن گوٹ کی حدود ہے جو کہ وہ گوٹ کا یہ مقام ہے جہاں ڈکیتی کے دوران جو ہے وہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. ریسکیو حکام کا ابتدائی طور پر کہنا ہے کہ فائرنگ جو ہے وہ مزاحمت کے دوران مسلح ملزمان کی جانب سے کی گئی، جس سے کہ گولیوں کی زد میں جو ہے وہ ایک شخص آ گیا. فائرنگ سے 25 سالہ سولے زخمی ہوا، جس کو مزید کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اور متعلق حکام کا کہنا ہے کہ زخمی شخص سے مزید جو ہے وہ واقعے کے متعلق بیان بھی قلم بند کیا جا رہا ہے. فائرنگ کرنے والے مسلح ملزمان کی تلاش بھی جاری ہے اور مختلف کارروائیاں بھی کر رہے ہیں کہ ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے. آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بلاول ہاؤس آمر صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی. 27ویں آئینی ترمیم سمیت دیگر امور پر مشاورت کی گئی. اپڈیٹ کریں آپ کو، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بلاول ہاؤس آمد صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی، جبکہ 27ویں آئینی ترمیم سمیت دیگر امور پر مشاورت کی گئی. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا دورہ کراچی. صدر مملکت آصف علی زرداری سے JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی. ملاقات میں PP چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی شریک ہوئے. ملاقات میں 27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت ہوئی. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا دورہ کراچی. صدر مملکت آصف علی زرداری سے JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کی ہے. ملاقات میں PP چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی شریک ہوئے. ملاقات میں 27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت کی گئی. MNA قادر پٹیل کے صاحبزادے عباس پٹیل کی دعوت ولیمہ کی پروقار تقریب. عباس پٹیل کی شادی سینیٹر اسلام الدین شیخ کی صاحبزادی سے گزشتہ روز ہوئی. صدر مملکت آصف علی زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو کی دعوت ولیمہ میں شرکت. وزیر داخلہ محسن نقوی، مولانا فضل الرحمان، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی بھی دعوت ولیمہ میں شرکت. سینیٹر عاجز دھامرا، سینیٹر ہری رام کشوری لال، جاوید نیاب لغاری، راجہ پرویز اشرف، قائم علی شاہ، ناصر شاہ، نثار کھوڑو کی بھی شرکت. امتیاز شیخ، اختر مینگل، وقار مہدی، قمر زمان کارا، منظور وسان، نبیل قبول، سعید غنی، قادر مندوخیل کی بھی دعوت ولیمہ میں شرکت. تقریب کے موقع پر پولیس کی بھاری نفری تعینات، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. FPCCI کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو کی بھتیجی کی شادی کی تقریب ڈیفنس فیز 8 میں قائم نجی بینکویٹ ہال میں جاری ہے. کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو کی بھی شادی کی تقریب میں شرکت. شادی کی تقریب میں ایڈیشنل IG آزاد خان بھی شریک ہوئے. تقریب میں عقیل کریم ڈھیڈی، سابق CPLC چیف احمد چنائی بھی شریک ہوئے. شادی کی تقریب میں شہر کے معروف کاروباری شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بزنس کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے کراچی اور لاہور چیمبر کا اتفاق. فہیم الرحمان سیگل کہتے ہیں کہ ملک کے وسائل استعمال نہیں ہو رہے، ہمارا 12 کروڑ ارب ڈالر دبئی کے ریگستانوں میں پڑا ہے. جاوید بلوانی نے سوال اٹھایا کہ اگر معاشی سمت درست ہے تو سیکولر ڈیٹ کیوں بڑھ رہا ہے. وسیم افتخار کی رپورٹ. قدرتی وسائل کو کارآمد کیسے بنائیں، معیشت کی راہ میں ڈیجیٹل رکاوٹوں کا خاتمہ کیسے ہو، ٹیکس نظام کیسے بہتر کیا جائے. ملک کے 2 بزنس چیمبرز نے مشترکہ لاہ عمل پر غور شروع کر دیا. قانون سازی میں بزنس کمیونٹی کو بھی نمائندگی دینے پر زور. صدر لاہور چیمبر کامرس اینڈ انڈسٹری فہیم الرحمان سیگل کا کراچی چیمبر کا دورہ، عہدیداروں سے ملاقات کی اور مسائل کے حل کے لیے مشترکہ جدوجہد پر اتفاق کیا. فہیم الرحمان نے کہا کہ دنیا تیزی سے ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے جبکہ ہمارے اوپر رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. قدرتی وسائل سے مالا مال ملک اپنے وسائل کا درست استعمال نہیں کر رہا. ٹیکسیشن کے کالے قوانین کی وجہ سے ہمارا 12 ارب ڈالر دبئی کے ریگستانوں میں پڑا ہے. اس وقت 3 سال پہلے کی فگر آپ سب دوستوں کو معلوم ہے کہ 12 بلین ڈالر صرف دبئی میں ہمارا پڑا ہوا. یہ 12 بلین ڈالر جو دبئی کے ریگستانوں میں انویسٹمنٹ ہو سکتی تھی، مجھے آپ سب بتائیں وہ کیا پاکستان کے سرسبز میدانوں میں نہیں ہو سکتی تھی؟ بننی چاہیے، بالکل بننی چاہیے. اس پہ ہم بات بھی کریں گے. نہ بھی بڑھتی تو ہمیں جو لوکلائزیشن، جو ہماری پرسنل کنزمپشن تھی، ہمیں لوکلائزیشن، ہماری لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کر کے ہمیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن دی جاتی تو آج یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسنٹ کا ایشو ہے کبھی بھی نہ ہوتا. کراچی چیمبر کے صدر ریحان حنیف نے کہا کہ ملک کے 2 بڑے چیمبرز کو معیشت کے مسائل کے حل کے لیے مشترکہ لاہ عمل اپنانا چاہیے. BMG کے نائب چیئرمین جاوید بلوانی نے سوال اٹھایا کہ اگر معاشی سمت درست ہے تو سرکولر ڈیٹ کیوں بڑھ رہا ہے. کراچی چیمبر اور لاہور چیمبر ایک پیج پہ آ جائیں اور ہم سچی باتیں کریں.
हम अपनी इंडस्ट्रीज चलाने की बात करें, लाहौर के अंदर भी मेरे दोस्त इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं भी कई सालों से लाहौर जाता हूं, लाहौर में भी बिजली का कंजम्पशन कम हो गया है। नेपरा खुद कह रहा है बिजली का कंजम्पशन कम हो गया है। कैपेसिटी पेमेंट फिर बढ़ेगी, सर्कुलर डेप्थ बढ़ गया, अखबारों में आया है। इसका क्या मतलब है? अगर मुल्क सही जा रहा है तो ये क्यों बढ़ रहा है? बिजनेस कम्युनिटी का कहना था कि पॉलिसी साजी और कानून साजी में बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी होनी चाहिए। टैक्स निज़ाम दुरुस्त हो जाए तो सनत व इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार तेज हो सकती है। कैमरामैन अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का नवा रोज़ भी रक्स और फ़नून लतीफ़ा की खुशबू से महक उठा है। डांस वर्कशॉप, फिल्म स्क्रीनिंग और थिएटर परफॉर्मेंस, कहीं थिएटर में बोहेमियन पेरिस की कहानी ने दिल जीत लिए तो कहीं ओपन माइक पर गीतों और शायरी ने हाजरीन के दिल को छू लिया है। रिपोर्ट करेंगे राहिल बेग। डांस वर्कशॉप, फिल्म स्क्रीनिंग और थिएटर परफॉर्मेंस। आर्ट्स काउंसिल में जारी फेस्टिवल के नवे रोज पाकिस्तान फिल्म लव गुरु की स्क्रीनिंग हुई, जिसे हाजरीन ने भरपूर दाद दी। ओपन माइक सेशन में किसी ने सुर छेड़ा तो किसी ने लफ्जों से दिल मोल लिए। गीत, शायरी और जज्बों का हसीन इम्तिजाज कराची के फन दोस्त माहौल का आकाश बन गई। अमेरिका से आई फनकारा क्लीन रोड्स ने थिएटर प्ले सर्चिंग फॉर पैरेट पेश किया, एक फैंटास्टिकल परफॉर्मेंस जिसमें बोहेमियन पेरिस की तख्लीकी दुनिया को पेंटोमाइम अंदाज में पेश किया गया। मुस्कुराहटों के पीछे छुपे दुख और ख्वाबों के रंग एक नए तासुर के साथ फेस्टिवल अमन व मोहब्बत का पैगाम लिए 7 दिसंबर तक जारी रहेगा। कैमरामैन नवीदुर रहमान के साथ राहिल बेग, सिटी 20। मीडिया सोल्यूशन एजेंसी और जेएस बैंक के इशराक से 3 रोज़ा पैडल क्लैश टूर्नामेंट का दूसरा दिन। ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक उम्मीद है टीम अपना 100% पैडल क्लैश के मुतालिक परफॉर्म करके जीत अपने नाम करेगी। मुबशर हुसैन की रिपोर्ट। कराची में पैडल टेनिस की मकबूलियत में इजाफा। पैडल सोल्यूशन एजेंसी के ज़ेर एहतमाम पैडल क्लैश टूर्नामेंट जारी। सिटी 21 भी खेलों की सरगर्मियों के फ़रोग के लिए पेश पैडल टेनिस के बड़े इवेंट में बतौर मीडिया पार्टनर कवरेज ने ये बहुत अच्छा इवेंट किया है, जिसमें जवान, नौजवान, क्रॉस फंक्शनल हर एज ग्रुप ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। 3 दिन का फंक्शन था, 3 दिन का टूर्नामेंट है। आज सेकंड डे है। 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक फैमिलीज और यंगस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है। जेएस बैंक के हेड ऑफ कंज्यूमर एंड बैंकिंग शहरियार ब्रांड मैनेजर मायदा ने जाहिर की कि टीम अपना 100% पैडल क्लैश के मुतालिक परफॉर्म करके जीत अपने नाम करेंगी। पैडल क्लैश के हवाले से ये कि आजकल पॉपुलर है और जो यंग्स लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा यंग ओल्ड सभी एक्चुअली ज़्यादातर इसमें इंटरेस्टेड हैं। सो अच्छी चीज़ है और करना भी चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान में जब इतने लोग स्पोर्ट्स पे नहीं अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती, तो ये अब जो कि ज़्यादातर अरीनाज इस टाइप के खुल रहे हैं जहाँ पे लोग आके खेल सकते हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। मीडिया सोल्यूशन के सीईओ इमरान शेख के मुताबिक इवेंट का फाइनल इतवार को होगा, जिसमें फातेह टीम को 1 लाख रुपए कैश प्राइज विनर ट्रॉफी दी जाएगी, जबकि रनर अप को 50,000 रुपए और ट्रॉफी भी दी जाएगी। आज जो राउंड 1 के रिमेनिंग मैचेस थे वो हुए और अभी कुछ ही देर में, अभी चंद लम्हों में जो है वो क्वार्टर फाइनल्स स्टार्ट हो जाएंगे। कल टूर्नामेंट का आखिरी दिन है, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स कल होंगे। ऑर्गेनाइजर ने इस बात पर भी खुशी का इजहार किया कि जेएस बैंक भी आगे बढ़कर यूथ के हमरा पैडल क्लैश में हिस्सा ले रहा है। जेएस बैंक से और जाहिर है कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इससे क्या होता है कि एक टीम एंगेजमेंट भी हो रही है। बैंक्स के डिफरेंट एम्प्लॉयज जो हैं वो आए हैं यहाँ पे और खेल रहे हैं, दूसरा लोगों से एंगेजमेंट भी हो रही है, एक्टिविटीज़ हो रही हैं और ये जाहिर है एक ये काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है और इसको हम और मज़ीद प्रमोट करेंगे। इसको भी हमने स्पॉन्सर किया है और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे करते रहेंगे। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इकदाम है जीएस बैंक और स्पोर्ट्स ऑन का। इससे एक एक हेल्दी एक्टिविटी हो रही है, इंस्टेड ऑफ कि जी लोग अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं इधर उधर बैठ के और गपशप कर रहे हैं, तो बेहतर एक हेल्दी एक्टिविटी की जाए और स्पोर्ट्स को फरोग दिया जाए। ये 3 डेज का टूर्नामेंट था, 7 PM को शुरू हो रहा था, 11 o'clock तक खत्म हो जाता है, तो एक्चुअली उस तरीके से भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहा है। ग्रेट और वार्म अप का भी चांस मिलता है, 10-15 मिनट्स का वार्म अप और फिर आवर का लैग होता है बिफोर द नेक्स्ट मैच स्टार्ट्स। टेबल टेनिस और स्क्वैश खेल का मिक्स पैडल क्लैश खेल है जो अब मुल्क भर समेत कराची में भी मकबूल हो रहा है। इवेंट में सिटी 21 बतौर मीडिया पार्टनर शरीक है। कैमरामैन जहांजेब के हमरा मुबशर हुसैन, सिटी 21।